تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور کلمے والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایمان والی ماں کے بطن سے، مسلمان ماں کی بطن سے ہمیں پیدا کیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ دیکھو، دنیا بہت چھوٹی ہے اور جھوٹی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور حقیقت ہے نا۔ دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، فنا ہونے والی ہے، فانی ہے۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ کہ میرے بندے، جب ہم نے اللہ سے کہا، اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم تمام لوگوں نے ایک ساتھ کہا بلا، ہاں کیوں نہیں اللہ پاک، آپ ہمارے رب ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو پھر ثبوت، اس کا ثبوت دو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے بیوی بچے دیے، گھر بار دیے، امیری غریبی دی، صحت بیماری دی، ہے نا، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، خاندان دیے، اور کہا کہ ان کے بیچ میں رہ کر، اس دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر تم یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی گزر رہی ہے، وہ زندگی کس طرح سے ہم گزار رہے ہیں۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی گفا بناتا ہے، کوئی گھونسلہ بناتا ہے، اور سب دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، فانی دنیا ہے، اور اس فانی دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ میری بندی، یہ امتحان دے، یہ بتا دے کہ تو میری بندی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس امتحان گاہ میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس میں اللہ رب العزت کو کتنا راضی کیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی چاہتوں اور منشاؤں کو کتنا پورا کیا اس امتحان میں۔ یعنی کہ ہمیں اللہ یاد آتے ہیں، کیا ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں، مثال کے طور پر، اگر بیٹی سسرال چلی جائے اور وہاں سے ایک دن فون نہ کرے، اب تو فون کا دور ہے، تو اماں پریشان ہو جاتی کہ میری بچی کا آج فون نہیں آیا، تو وہ فون کرتی ہے، 2 دن 3 دن ہو جائے تو فون کرتی، کیا بات ہے، تمہیں یاد نہ آئی میری؟ فون نہیں آیا تمہارا ایک بھی؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا بیٹی فون کرتی ہے کہ اماں کا روز فون آتا تھا، آج اماں کا فون نہیں آیا۔ شوہر اگر باہر ہے اور شوہر نے صبح سے شام ہو گئی فون نہیں کیے، تو ہم بیوی پریشان ہو جاتی ہے کہ یاد نہیں آتی میری، فون نہیں کیا مجھے، یاد ہی نہیں آئی، احساس ہی نہیں تھا۔ سمجھ رہے؟ تو محبت میں انسان یاد کرتا ہے نا، شکوے کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا 24 گھنٹے کی زندگی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور جو رشتہ ہمارا اللہ سے ہے، عبدیت کا رشتہ، ہاں، وہ ہمارا رب، ہم اس کے عبد، ایک سیکنڈ کے لیے بہت غور اور فکر سے سوچیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے سارے رشتے جھوٹ ہیں۔ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتے ناتے ہو، شوہر بچے، سب جھوٹ۔ ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی، سب ختم، کوئی بھی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی قبر میں ہمارے لیٹے گا آ کر کہ نہیں میری بیٹی کو، میری بیوی کو، ہاں میری امی کو اندھیروں سے ڈر لگتا تھا، اسے اندھیرے میں نہ اتارو، مجھے بھی سلا دو۔ کوئی آئے گا ہمارے ساتھ قبر میں سونے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا، سب ختم۔ ایک ہی رشتہ ہے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ رشتہ عبدیت کا رشتہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرسٹ لنک فل ہو گئی ہے، سیکنڈ لنک سینڈ کیجئے۔ شازیہ پا فرسٹ لنک فل ہو گئی ہے۔ تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں آئے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اسے نہیں جانے دو، ہے نا۔
دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، جس کا ہم دم بھرتے ہیں، جس پہ ہم کو فخر ہے کہ بھئی ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا، سب ختم۔ ایک ہی رشتہ ہوگا جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، اور وہ اللہ کا اور بندے کا رشتہ ہے، ابدیت کا رشتہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو اللہ سے رشتہ ہے، ابدیت کا، جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، جو عالم ازل سے، عالم ارواح سے ہمارا رشتہ اللہ سے تھا، عبد اور بندے کا، اور آخر تک ہمارا رشتہ مرنے کے بعد بھی اس سے قائم رہے گا، اس رب سے، اس خالق سے، اس مالک سے، اس آقا سے۔ ہم غلام، ہم باندی، ہمیں کتنی یاد آئی اس کی، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا جڑا رہا، جسے تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا تعلق ہمارے رب سے کتنا جڑا رہا، کہ ہمارا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، کہ ہمیں دن بھر میں اللہ کی کتنی یاد آتی ہے۔ دیکھو، یاد آنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی یاد ہے، اس کا احساس ہے، اس کی طرف دیکھ کر رونا آتا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ کی غلامی کرنی نہیں آئی اللہ، آپ میرے آقا، میں آپ کی بندی، ہاں جیسے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ پا رہی ہوں۔ اس سے باتیں کرتے ہیں، دن بھر میں کتنی بار اس سے بات کرتے ہیں۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے تو وہ یاد آتا ہے، کسی نے دکھ دیا تو وہ یاد آتا ہے، لیکن بغیر دکھ دیے، بغیر تکلیف دیے، اس کی یادوں کا آنا، اس کا تعلق ہمارے دل میں کتنا ہے، کہ جیسے ہماری استاذہ کہتی ہے نا، اس کو یاد کرنا نہ پڑے، اس کی یاد آتی رہے۔ مجلس میں اللہ کا ذکر ہوا تو ہمیں اس کی یاد آ گئی، ہماری آنکھیں نم ہو گئی، لیکن کیا تنہائی میں بھی اس کی یاد آتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، تعلیم میں، بیان میں ہمیں اس کی یاد دلائی گئی تو ہمیں احساس ہوا واقعی وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ لیکن کیا تنہائی میں بھی اس کی یاد آتی ہے؟ کیا تنہائی میں بھی احساس ہوتا ہے غلامی کا، کہ اللہ میں آپ کی بندی، عبد، ہاں آپ میرے رب، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اس کا احساس، اور یہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ میں نے تجھے دل دیا، اس دل میں میری محبت کو، میری یاد کو سنبھال کر لانا۔ احساس، جیسے دنیا میں ہمیں احساس ہوتا ہے نا، لوگوں کا، شوہر کا، بچوں کا، کہ میرے شوہر نے نہیں کھایا، تھوڑا سا یہ میں میرے شوہر کو کھلا دوں بھلے خود نہ کھاؤں، میں میرے بچوں کو کھلا دوں خود نہ کھاؤں۔ ایک ماں کو کیسے احساس ہوتا ہے اپنے بچوں کا، ایک بیوی کو کیسے احساس ہوتا ہے اپنے شوہر کا، کہ نہیں میرے شوہر روٹھ گئے ہیں، مجھے منانا چاہیے، میرے شوہر روٹھ جائیں گے، مجھے ان کو ناراض نہیں کرنا۔ کیسے احساس ہوتا ہے وہ احساس، وہ محبت، اور وہ محبت سب سے زیادہ، جو محبت ہمارے دل میں، جو احساس ہمارے دل میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اس سے زیادہ اللہ کے لیے ہو، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے۔ یہ ہے سچی محبت، ورنہ دعوے تو بہت ہیں محبت کے، دنیا میں محبت کے دعوے تو بہت ہیں، لیکن ثبوت اللہ مانگتے ہیں۔ دنیا والوں کو ثبوت دینا محبت کا آسان ہے، کیونکہ ہم تو دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، لیکن رب کی محبت کا ثبوت، حالانکہ جو زبان بول رہی ہے، جو آنکھیں دیکھ رہی ہے، جو ہنر اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ذہنیت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو فہم، جو ادراک، جو دل کا دھڑکنا، جو رگوں میں خون کا دوڑنا، یہ سب اللہ نے تو دیا۔ جو نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، جو رنگ برنگ پھول ہیں، پھل ہیں اور کلرز ہیں، یہ سب تو اللہ دکھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی بھول گئے۔ یعنی پتہ چلا کہ ہم نے اللہ ہی کا کھایا، اللہ ہی کا پیا، اسی کی سرزمین میں چلے اور اسی کو بھول گئے، یعنی ہم نے بے وفائی کی، ہم نے بے وفائی کی۔ کیا ہوتا ہے تعلق مع اللہ؟ اللہ سے ایسا رشتہ ہو، ایسا تعلق ہو
کہ اس کی یاد آتی رہے، خوشی میں بھی ہے تو یاد آئے، محبوب کے بغل میں بھی بیٹھا ہے تو اسی کی طرف نگاہیں جائے کہ اللہ محبوب سے اظہار محبت بھی کرے نا تو اسی کی طرف نگاہ دل کی جائے کہ اللہ بظاہر تو یہ میرے شوہر ہے، بظاہر یہ تو میری والدہ ہیں، یہ میرا بچہ ہے جس سے میں اظہار محبت کر رہی ہوں، لیکن اللہ بس اسی لیے اظہار محبت کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے محبت سے پیش آؤ، ان سے اظہار محبت کرو، لیکن واللہ اللہ آپ سے زیادہ میں ان سے محبت نہیں کرتی، میں آپ ہی سے پیار کرتی ہوں۔ اتنی محبت کا احساس ہو، آپ ہی کی محبت میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، آپ ہی کی محبت میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہوں، یعنی محبت کا درجہ کتنا زیادہ ہو، یعنی دکھ میں بھی اور پریشانی میں بھی، حالات میں اور مخالفت میں، موافقت میں بھی اللہ یاد رہے۔ تکلیف ہو رہی ہے، حتیٰ کہ درد ذہ کی تکلیف ہی کیوں نہ ہو، اللہ یاد آئے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ امت کو معاف کر دیجئے، اس وقت بھی بندے کو اللہ یاد آئے، اپنا درد نہ یاد آئے کہ مجھے درد ہو رہا ہے کچھ کرو، نہ صرف اللہ یاد آئے، ہر حال میں اللہ یاد آئے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ کے کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا، وہ کہیں دیکھ کے مجھے روٹ تو نہیں کیا، وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے، مجھے یہ اس چیز کی مجھے فکر لگی ہو کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرائے، یہ تعلق کہ آسمان پر نگاہیں جائے تو ہمارا دل مسکرا رہا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹھے بیٹھے بندہ محبت میں آسمانوں کو ہی تک رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، بندہ اللہ سے باتیں کرے، کہیں سورج کو دیکھتا ہے، کہیں چاند کو دیکھتا ہے، کہیں ستارے اور سیارے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان سب چیزوں کو بنانے والا میرا رب ہے، مجھے میرے رب سے محبت ہے، مجھے تم سے اسی لیے تو محبت ہے کیونکہ تم کو بنانے والا میرا رب ہے۔ وہ تعلق اللہ سے ایسا ہو کہ شوہر سے بھی محبت ہو، اس کا اکرام ہو تب بھی اللہ یاد آئے، ماں باپ سے محبت ہو تب بھی اللہ یاد آئے، بھائی بہن سے محبت ہو تب بھی اللہ یاد آئے، اولاد سے محبت ہو تب بھی اللہ یاد آئے، اتنا اللہ یاد آئے کہ اس کی یاد دل سے غافل نہ کر سکے دل کو، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یاد آتی رہے آتی رہے آتی رہے، پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، دنیا کی کتنی حسین وادی میں کیوں نہ پہنچ جائے، اس کی خوبصورتی میں ہم کھو نہ جائے، تب بھی وہی نظر آئے، تب بھی وہی نظر آئے۔ شاعر نہیں کہتا گل میں وہ بلبل میں وہ، ہر جگہ وہی تو ہے، اسی کا رنگ مجھے نظر آتا ہے، چڑیوں کے چہچہانے میں وہ، بلبل کے چہچہانے میں وہ نظر آتا ہے، اتنا وہ نظر آئے، بس وہ بس وہ بس وہ، اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر آج ہم اپنا سبق لیں، آج رات سونے سے پہلے سب لوگوں کی خدمت کر لیں، سو جائیں، یا وقت تہجد اگر آپ پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں تو وقت تہجد اٹھیں اور نماز پڑھ لے جب، تو اس کے بعد تھوڑی دیر ہونٹ بھی نہ ہلائے، ہونٹ بھی نہ ہلائے، صرف دل سے کہ اللہ 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 اللہ، اتنی مٹھاس ہمیں اس کے نام میں محسوس ہوگی نا، واللہ ایسا اللہ کا ذکر کرے کہ وہ ہمیں بڑے قریب محسوس ہو، اس کی یاد میں ہمارا دل بھڑ بھڑائے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، ہم بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے گنہگار بندے ہیں، اتنی بڑی شان والے رب کو اپنے دل میں نہیں سما سکتے، اللہ ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دیجئے، اپنی پہچان، اپنا تعلق ہمیں عطا فرمائیے۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا استاد ہے یا کوئی بڑے پوسٹ پر ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے بہت اچھا تعلق ہے، ہاں وہ جو گورنر ہے، ہاں وہ جو سی ایم ہے، اس سے تو ہمارا گھر جیسا تعلق ہے، سمجھ رہے؟ ہمیں فخر ہوتا ہے اس بات پر، اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہو، ہمارے دل کی نگاہیں بھی اسے تکتی ہو، تو کیا ہی خوشی کی بات ہو کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، جو ہمارا رب ہے، جو کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، وہ رب جو کہہ رہا ہے
کہ دوڑو اللہ کی طرف، جو کہتا ہے کہ میرے بندے ایمان والے وہ ہیں جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ رب، اس رب کو پانے کی جستجو، صرف محبت نہیں، اللہ مجھے آپ کی محبت نہیں، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے، میں محبت لے کے کیا کروں گی، میں عشق لے کے کیا کروں گی، اللہ مجھے آپ چاہیے، سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ بس آپ چاہیے، سمجھ رہے؟ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہو گیا، وہ اس کی ماں کو پیسے بھیجتا ہے، فون نہیں کرتا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، وہ آیا ہی نہیں ہے باہر کنٹری میں، وہ فون کرتی ہے ماں، کئی دنوں پر فون آتا ہے، بیٹا فون نہیں کرتا، بچہ کہتا اماں پیسہ تو بھیجتا ہوں برابر، تجھے کیا چاہیے، تو بول میں سب بھیجوں گا، تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے میرا بچہ چاہیے، میرا بچہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے آ کے ملے، مجھے دیکھے، مجھ سے حال چال دریافت کرے، مجھے تو میرا بچہ چاہیے، میں پیسے لے کے کیا کروں گی؟ جیسے بیوی کہے شوہر کو کہ مجھے تو آپ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ مجھے اپنا وقت دیا کرے، شوہر کہے پیسے تو دیتا ہوں، تجھے جو چاہیے تو خرید لے، وہ کہے کہ مجھے آپ چاہیے، شوہر کہے کہ تو جا، تو شاپنگ کر، لے پیسے، تو کھا پی، جو کرنا ہے وہ کر، وہ بیوی کہے میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو دلائیں، آپ اپنی پسند کی شاپنگ کرائیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ایسے ہی ایمان والا کہے اللہ مجھے آپ چاہیے، ہر حال میں آپ چاہیے، آپ کے بغیر اللہ میرا جینا کیسا اور میرا مرنا کیسا، اللہ مجھے آپ چاہیے، بس آپ چاہیے، بس آپ چاہیے، سمجھ رہے؟ ایسا ضد کرے بچے کی طرح، اللہ آپ چاہیے، عافیت کے ساتھ اب اپنی ذات عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے، یا اللہ آپ مجھے چاہیے، اللہ میں سے کیا کروں کہ آپ مجھے مل جائے، اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے، اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ آپ میرے بن جائے، میں آپ کی بن جاؤں، ایسے اللہ سے مانگے، ایسے اللہ سے ضد کرے، ایسے رویا کرے اللہ کے سامنے۔ دنیا تو بہت مانگی، دنیا مانگنے والے بھی بہت ہیں اللہ سے، کوئی مال مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے نا، کوئی مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی اچھی بیوی مانگتا ہے، کوئی اچھا شوہر مانگتا ہے، کوئی زمین جائیداد مانگتا ہے، کوئی ایسا ہو جو مجھ سے کہے اللہ مجھے آپ چاہیے، اللہ بھی چاہتے ہیں کوئی ایسا ہو جو مجھے مانگے، جو مجھ سے مجھے طلب کرے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بڑی قصے کہانیاں سنائی، دنیا دکھائی، اب انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اللہ کون ہے، ان کی محبت، ان کا انتظار، ہمیں اللہ سے کیسی محبت کرنی ہے، ہم کس کے ہیں، کس کی طرف لوٹ کے جائیں گے، وہ کیسے ہمیں تکتا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں ہمارا رب کیسا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعلق مع اللہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کہتے کسے؟ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں سمجھائے، بلکہ اللہ عافیت کے ساتھ وہ تعلق، وہ محبتیں، وہ اللہ کی ذات ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔